أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آیت نمبر 49 سے شروع کریں گے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور جب نجیناکم نجات دی ہم نے تمہیں، اب آپ دیکھیں اس میں روٹ ورڈ میں نے سامنے صاف اوپر لکھے ہوئے ہیں، اور اب آپ یہ دیکھیے نجات دی ہم نے تمہیں میں کس طرح سے بنا، یہ نجات نون جیم یا، یہ روٹ ورڈ بنا نون جیم واو، اور نا جو ہے وہ ہم بن گیا، ٹھیک ہے، اور کم جو ہے وہ تم بن گیا، تمہیں نجات دی ہم نے تمہیں من آلی فرعون، فرعون کے لوگوں سے، آلی فرعون لوگ، صحیح، آل جو ہے وہ لوگوں کے لیے ہوتا ہے، یعنی فیملی یا ریلیٹیوز یا ٹرائبس، اس طرح سے۔ من آلی فرعون، فرعون کے لوگوں سے ہم نے تمہیں نجات دی، یسومونکم، وہ تمہیں افلکٹ کرتے تھے، یعنی تم کو تنگ کرتے تھے، سوء العذابی، ہاربل ٹورمنٹ سے، ہاربل چیزوں یا طریقوں کے ساتھ، سوء العذابی۔ جو یہ روٹ ورڈ ہے نا، دیکھیں لکھے میں سین واو حمزہ، سین واو میم ہے یہ روٹ ورڈ، اور یہ عین زال با، عذاب اذ کا روٹ ورڈ، اس کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز جو لذتوں کو ختم کرنے والی، یعنی کہ جو ہیپینس کو ختم کرنے والی ہوتی ہے۔ کسی بھی چیز کی جو ہیپینس ہوتی ہے، یعنی کہ لذت، یا لذت کے لیے کیا ورڈ ہوگا، ٹیسٹ آف ہیپینس، یعنی ٹیسٹ آف ہیپینس کو ختم کرنے والا عذب، یعنی عذاب ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو مطلب کسی انسان کو ہیپینس بالکل بھلا دے، جیسے جب قیامت کے دن جو جہنمی لوگ ہوں گے ان کو جہنم کا نظارہ ہی کرایا جائے گا، صرف دکھائی جائے گی، تو وہ کہیں گے کہ ہم نے تو دنیا میں کوئی سکھ دیکھا ہی نہیں، یعنی وہ اتنے دکھی ہو جائیں گے، اور وہ اس عذاب کو دیکھ کر کہ وہ کہیں گے کہ ہم نے دنیا میں کبھی کوئی سکھ دیکھا ہی نہیں، حالانکہ وہ عیش و عشرت کی زندگی گزار کے گئے ہوں گے یہاں سے۔ اور جن لوگ جنتی ہوں گے، ظاہر ہے وہ ایک مشکل زندگی گزار کے گئے ہوں گے، تو جب وہ جنت کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم نے کبھی غم ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں، یعنی کہ وہ اتنے خوش ہو جائیں گے کہ ان کو اپنی زندگی میں جو دنیا کی زندگی میں جو انہوں نے مشکلات اٹھائیں وہ سب بھول جائیں گے۔ تو عذب، عذاب جو ہے وہ ایسی چیز ہے جو کہ ٹیسٹ آف ہیپینس کو بالکل ہی ختم کر دیتا ہے۔ یذبحون، ذال با ہا، اس کا روٹ ہے ذبح کا معنی ہوتا ہے ٹو سلاٹر، ٹھیک ہے، سلاٹرنگ۔ ابناءکم، تمہارے بیٹوں، یعنی یہ بیٹوں کو قتل کرتے تھے، لڑکوں کو قتل کر دیتے تھے۔ ویستحیون، اور حیات سے ہے یہ ورڈ، پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں نا، حیات کا ورڈ ہم نے پڑھا تھا، احیاکم ثم احیاکم، وہ تمہیں زندہ کرے گا، تو وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے، نساءکم، تمہاری عورتوں کو یا تمہاری لڑکیوں کو۔ نساء جو ہے وہ جمع ہے امرأتن، صحیح، یہ تھوڑا ڈفرینٹ ورڈ ہے، امرأتن جو ہے وہ ایک عورت کو کہتے ہیں، اور اس کی جو جمع ہے وہ نساء بنتی ہے، ٹھیک ہے، نساءن، ٹھیک ہے، تو نساءن سے یہ بن گیا نساءکم، یہ تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ وفی ذالکم، اور اس بات میں، اینڈ ان دیٹ، بلاء، اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ جو کم ہے نا، اس کا یہ میننگ جو ہے وہ پلورل کے لیے نہیں آئے گا، کم جو ہے وہ آتا ہے جو مخاطب ہوتا ہے نا، جیسے دیکھیں یہ ایک ورڈ ہوتا ہے مخاطب، یہ لفظ عربی کا لفظ بھی ہے اور اردو کا ورڈ بھی ہے۔ مخاطب، تو کے نیچے زیر، مخاطب اور مخاطب، اس میں تھوڑا سا فرق ہے، صرف زبر اور زیر کا۔ مخاطب وہ ہوتا ہے جو کہ اسپیکر ہوتا ہے، جو خود بول رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، میں جیسے آپ سے کہوں میں آپ سے مخاطب ہوں، اور جو مخاطب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لسنر، جو سن رہا ہوتا ہے، جس سے بات کی جا رہی ہوتی ہے، جیسے اس وقت آپ میرے مخاطب ہیں اور میں آپ کی مخاطب ہوں، ٹھیک ہے، تو جو مخاطب ہوتا ہے نا، مخاطب، اس کے حساب سے یہ صیغہ جو ہے وہ بنتا ہے، یعنی کہ اشارہ ہے یہ ویسے تو، کہ اس لیے اس کا معنی میں دیکھیں کہیں پہ بھی آپ کو تم نہیں لکھا ہوا نظر آ رہا، دیٹ خالی لکھا ہوا ہے، تو ذالکا، ذالکم اور ذالکما،
दाली का, दालिकुमा दो के लिए, ठीक है, और दालिकुम ये कब आएगा, जब मुखातब जो है वो इस उनकी जैसे होगी, जैसे मैं कहूँ वो एक ही इज अ बॉय, ठीक है ना, वो मैं कहूँ कि दैट इज अ बॉय, सॉरी, दैट इज अ बॉय, ठीक है, तो कहूंगी दालिका, अगर मैं आपको बता रही हूँ, जैसे मैं खाली आयशा को बता रही हूँ, तो मैं कहूंगी दालिका, दालिका अम, दालिका वलदुन, ठीक है, यानी वो लड़का है, मैं बोलूंगी, ठीक है। फिर अगर मैं आप आयशा और नशमिया दो को बोल रही हूँ कि वलदुन है, तो मैं बोल दूंगी दालिकुमा वलदुन, हालांकि ये मैं दो लड़कों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपकी वजह से दालिकुमा कर रही हूँ, ठीक है। और अगर मैं आप तीनों को कह रही हूँ ये बात कि आप तीन जो है तीनों को बता रही हूँ कि वो एक लड़का है, तो मैं कहूंगी दालिकुम वलदुन, समझ आई। तो ये लड़का तो एक ही है, उसके हिसाब से इसका सीगा नहीं बदल रहा, बल्कि ये मुखातब के हिसाब से सीगा बदल रहा है, ठीक है। तो ये मुखातब यानी कि जाहिर है अल्लाह ताला तमाम मोमिनीन से मुखातब हैं, मुखातिब हैं, तो ये मुखातब का सीगा के लिए कुम का वर्ड आ गया, वफी दालिकुम बलाउन। और ये इस वक्त जो है वो यहूदियों से मुखातिब है ना अल्लाह ताला, तो यहूदी बहुत सारे जो हैं वो जूज हैं, तो वफी दालिकुम बलाउन, इसमें बहुत बड़ी आजमाइश थी, बालाम वाओ, आजमाइश, ट्रायल था, मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से, अदीम, बहुत बड़ा, जो बहुत ग्रेट है। ये अजीमुन जो है वो किसका एक मिनट, ये अजीमुन जो है वो सिफत है बलाउन की, ठीक है। रब्बिकुम अजीमुन, पता कैसे चला कि अल्लाह के साथ की ये जमीर क्यों नहीं है, क्योंकि अल्लाह के साथ यहाँ जेर लगेगा, रब्बिकुम, तो यहाँ पर अजीमिन होना चाहिए था अगर ये जमीर जो है वो इसकी होती, इसके इसलिए ये दो पेश और ये दो पेश बता रहे हैं कि ये सिफत इसकी है, ठीक है। वैसे ही मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो कि अल्लाह के बारे में अजीम लिखा हुआ है या बलाउन के बारे में, बलाउन के बारे में अजीम है, ठीक है। पता हमें यहाँ से चला, ही थोड़ी सी ग्रामर के हवाले से है, बस ज्यादा डिटेल नहीं बता रही मैं। तो अब इसकी हम थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में चले जाते हैं कि, और इसका जो हमारा जो इसका पीछे बैकग्राउंड है वो क्या है कि जो फिरौन था, अच्छा, मिस्र के जितने भी, इजिप्ट, आपको पता है कि इजिप्ट में थे ये, और आपको अगर याद हो तो ये इजिप्ट कैसे पहुंचे, हजरत यूसुफ अलैहि सलाम को जो है जब कुएं में डाला था उनके भाइयों ने, तो उनको ले गए थे कुछ ट्राइब वाले, इजिप्ट ले जाके उनको बेच दिया था, और एक अजीज मिस्र यानी वहाँ का एक बड़ा एक बंदा था, जो फाइनेंस मिनिस्टर था, उसने खरीदा था और उनको अपना गुलाम बनाया था, गुलाम की तरह, बल्कि उसने अपना बेटा ही बना लिया था। और फिर उन्होंने वहाँ पे परवरिश पाई थी, और फिर वहाँ पर वो जवान हुए, और उनको जो है वो एट द एंड जो है, ये पूरी की स्टोरी है, एट द एंड उनको एक जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री मिल गई थी, और फिर उनके भाई जो है वो वहाँ पहुंचे, और उनके भाइयों को भी फिर उन्होंने अपने वहीं बुला लिया था, और फिर वो वहीं बस गए थे सारे लोग, अपने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को भी वहीं बुला लिया था, और वहीं बस गए थे, यानी वहीं वो सेटल हो गए थे। और फिर उसके बाद उनके बच्चे जो वहीं पर ही जवान हुए, और उनके और औलादें हुई, काफी सारे साल गुजर गए, और फिर क्या हुआ कि यही लोग जो है वो बनी इसराइल कहलाए। इसराइल जो है वो याकूब अलैहिस्सलाम का लकब था, तो उनको कहा इसराइल के बच्चों। और फिर इन लोगों में जब जो इखलाकी बुराइयां आ गई, यानी कि इन्होंने दीन को छोड़ दिया, ये दीन की सारी चीजें भूलना शुरू हो गए और अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारने लगे, तो क्या हुआ, अल्लाह ताला ने इनके ऊपर अजाब दुनिया का मुसल्लत किया। और वो कैसा था, वो लोगों की तरफ से था। जब भी मुसलमान जो हैं वो अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानियां करेंगे, तो वो लोगों के हाथों जलील होंगे, लोगों के हाथों जो है वो लेट डाउन किए जाएंगे, और लोगों के हाथों जो है वो मुसीबत में मुब्तला होंगे, ठीक है। तो यही वो चीज थी कि उनके ऊपर क्या हुआ कि फिर ये बाहर से एक कौम थी जो आई थी मिस्र में, और मिस्र में आकर आबाद हुए, और फिर यही लोग इनके ऊपर काबिज हो गए, यानी कि इनको इन्हीं इन्हीं लोगों को अपना गुलाम बना लिया। और ये फिरौन लोग थे, और ये किब्ती थे, बेसिकली क्या थे ये, किब्ती थे। इंग्लिश में मुझे नहीं पता क्या कहते हैं उसको, उर्दू में ये थे किब्ती, ठीक है। ये किब्ती कौम थी,
فرعونیوں کی، اور ان کے بادشاہوں کا لقب فرعون تھا. سارے بادشاہوں کو فرعون کہتے تھے. ٹھیک ہے. تو اب یہ کون سا فرعون تھا جو آپ کو پتا ہے کہ انگلش میں رامسس 2 کر کے آتا ہے اس کا نام. تو یہ فرعون جو ہے وہ اس زبان میں ان کا لقب ہوتا تھا بادشاہ کا. تو ہوا کیا کہ اس فرعون نے خواب میں دیکھا، یا غالباً جو ہے وہ کسی نجومی کون ہوتے ہیں جو کہ آپ کو جو کہ وہ بتاتے ہیں، جو غیب کی باتیں بتاتے ہیں، فور کاسٹ کرتے ہیں کوئی بھی چیز کے بارے میں پہلے سے کوئی چیز بتانا. تو وہ اس نے یہ بتایا اس کو کہ ان کی قوم میں، یہ بنی اسرائیلیوں میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے اس سال میں جو کہ تمہاری حکومت کے لیے یا تمہاری بادشاہت کے لیے بہت خطرناک ہوگا. تو اس کو یہ بات جو ہے وہ ظاہر اچھی نہیں لگی، اور اس نے کیا کیا، اس نے یہ کیا کہ اس سال جتنے بھی بچے پیدا ہوئے لڑکے، اس نے ان سب کو قتل کروا دیا. چھوٹے چھوٹے بچے جو پیدا ہوئے اور اس نے دیکھا کہ یہ لڑکا ہے، تو اس نے سب کو، جو لڑکے پیدا ہوتے جا رہے تھے وہ سب کو قتل کروا دیتا تھا، اور اگر کوئی لڑکی ہوتی تھی تو اس کو چھوڑ دیتا تھا، کیونکہ لڑکی سے انہیں کوئی خطرہ نہیں تھا. تو یہ کتنا بڑا ظلم تھا. آپ سوچیں کہ کسی گھر کے اندر کوئی بچہ پیدا ہو اور اس کا بادشاہ وقت جو ہے وہ آ کر گھر میں آ کر وہ بچہ جو ہے وہ لے جائے اور اس کو قتل کر دے. یہ ایک قوم کے لیے کس قدر ایک سنگین بات تھی. اور دوسری بات یہ کہ یہ اتنے مغلوب تھے، یہ اتنے غلام تھے ان کے، کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، یہ اس ظلم کو روک نہیں سکتے تھے. دوسری بات یہ کہ ان کے اوپر طرح طرح کے اور مزید مظالم جو ہے وہ فرعون کرتا تھا. فرعون جو تھا وہ ایک ایسا بادشاہ تھا جس نے نئی قسم کی جو ہے وہ سزائیں ایجاد کی ہوئی تھی. اور یہ جو ایک سزا اس نے ایجاد کی تھی کہ وہ کیا کرتا تھا کہ انسانوں کو بڑی کیلیں، جن سے پتہ نہیں عائشہ نے دیکھی ہو یا نہیں، لیکن یہاں پر ٹینٹ جو ہوتے ہیں نا، بڑے ٹینٹ، وہ ان کو بہت بڑی جو کیا کہتے ہیں اس کو، نیلز، ایسے نیلز ہوتے ہیں، بڑے سے نیلز، مطلب وہ جو کیلیں ہوتی ہیں اس قسم کی، بہت بڑی نیلز کے ساتھ جو ہے نا وہ دھوکا جاتا ہے زمین میں. یہ اس قسم کی ہوتی ہے وہ. تو وہ اتنی بڑی نیلز کے ساتھ وہ کیا کرتا تھا، انسانوں کو ان کے ہاتھوں ہتھیلیوں پر اور ان کے پیروں پر وہ ان سے جو ہے وہ دیوار میں یا پھر کسی درخت کے ساتھ یا پھر کسی سلیب پر جو ہے وہ ٹھوک دیتا تھا. تو انسانوں کے ساتھ یہ کرتا تھا. تو اتنی سخت سزا تھی نا. اس کے بارے میں سورۃ فجر میں آتا ہے نا کہ میخوں والا جو ہے وہ فرعون تھا، انتہائی سخت اور جابر، یعنی کہ انتہائی ظالم بادشاہ تھا. تو اس نے کیا کیا، اس نے جو ہے وہ اس قسم کی بہت ساری، اور پھر جو ان کے جو احرام میں مصر بنے ہوئے ہیں اور جتنے بھی یہ جو بڑی ان کی عمارتیں وہاں پہ بنی ہوئی ہیں، وہ سب بنی اسرائیلیوں نے بنائی ہیں. تو ان کے اوپر کتنا ظلم کرتا ہوگا. آپ سوچیں کہ اس وقت تو نہ کوئی ہیوی مشینری تھی اور نہ کچھ، پھر بھی جو ہے وہ یہ سارا کچھ وہ کس طرح لے کے جاتے ہوں گے اور کس طرح وہ ساری انہوں نے عمارتیں بنائیں. تو کس قدر ظلم ان کے اوپر ہوتا تھا. دوسری بات یہ کہ بیٹا جو ہوتا ہے وہ کسی بھی انسان کے لیے بہت ہی زیادہ فیسینیٹنگ اور بہت ہی زیادہ ایک قوت کا باعث ہوتا ہے. تو یہ فیسینیٹنگ ہوتا ہے کہ بہت خوش ہوتا ہے انسان کہ بیٹا ہوا ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ قوت کا سمبل ہوتا ہے نا، کہ یہ بڑا ہو کر، اب انسان جو ہے وہ ایک سوچ ہوتی ہے انسان کی کہ یہ بڑا ہو کر ہمارا سہارا بنے گا، یہ ہماری ذمہ داری اٹھائے گا، جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو یہ ہمیں پالے گا. اس قسم کا ایک مائنڈ سیٹ ہے انسان کا. یا یہ کہ اس سے ہماری نسل چلے گی. انسان کا ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے آپ کا اپنا نام جو ہے وہ باقی رکھنا چاہتا ہے. تو اس لیے وہ بیٹوں کو پسند کرتا ہے. ہر انسان، تو ہر قوم کا انسان جو ہے وہ بیٹوں کو پسند کرتا ہے. تو یہ جو بیٹے کی آزمائش تھی، آپ دیکھیں بار بار نا قرآن مجید میں اسی طرح ہوتا ہے، تم بیٹوں کو پسند کرتے ہو، اور تمہیں اللہ تعالیٰ، اگر تم شکر ادا کرو گے، استغفار کرو گے، تو تمہیں اللہ تعالیٰ بیٹوں سے مدد دے گا. اس طرح کی باتیں بار بار قرآن مجید میں آپ پڑھیں گے. تو بیٹے جو ہیں وہ انسان کے لیے بہت فیسینیٹنگ اور بہت ہی ایک اٹریکٹیو چیز ہے. ٹھیک ہے، فیسینیٹنگ سے زیادہ اٹریکٹیو چیز ہے، تو بہت پسندیدہ ہے. تو یہاں پر ایک ان کی قوت کا سمبل جو ہے وہ ختم کیا جا رہا تھا کہ بیٹے ختم ہو رہے تھے ان کے، اور یہ ایک بہت بڑا ظلم ان کے ساتھ ہو رہا تھا. تو یہ بہت بڑی آزمائش تھی اللہ کی طرف سے جو ان کے اوپر ڈالی گئی تھی.
پھر یہ بات اللہ تعالیٰ یہ آزمائش یاد دلا کر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ اتنا خطرناک اور اتنا جابر بادشاہ تھا، اس سے اللہ تعالیٰ نے تم کو نجات دی. نجات یعنی تمہیں اس سے بچایا، اس سے تمہیں آزادی دلائی. وَإِذْ فَرَقْنَا، کس طرح دلائی یہ نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. وَإِذْ فَرَقْنَا، وَإِذْ اور جب فرقنا، فرق سے کہ پھاڑ دیا. فرق جو ہے وہ ہوتا ہے الگ الگ کرنا. ہم کہتے ہیں نا کہ فائنڈ دا ڈفرنس. وہ بچپن میں ایک تصویر آتی تھی نا، دو ایک جیسی تصویریں ہوتی تھیں اور ان کو کہتا تھا کہ ان دونوں میں سے فائنڈ دا ڈفرنس، فرق پتا کریں. تو فرق کا مطلب تھا الگ الگ کرنا، دونوں میں سے کیا فرق ہے. دیکھنے میں وہ ایک جیسی لگتی تھی اور پتہ چلتا تھا اچھا ایک میں گھڑی نہیں ہے، ایک میں جو ہے وہ شو نہیں ہے، تو اس طرح کی کوئی چیزیں ہوتی تھی تو ہم کہتے تھے اچھا اس کی وجہ سے یہ الگ الگ ہو گئی. تو فرق کا مطلب ہوتا ہے الگ الگ ہونا، اور فرق کا پارٹڈ. صحیح ہے، ہم نے الگ کیا، پھاڑ دیا. بیکم تمہارے لیے، البحرا سمندر کو، بحر سمندر کو کہتے ہیں. فانجیناکم پھر ہم نے نجات دی تمہیں. واغرقنا اور غرق کر دیا. غین راقا غرقا، غرق کر دیا، ڈرون کر دیا، ڈبا دیا. اعلیٰ فرعون اور اس کے لوگوں کو. وانتم اور اس حال میں، وائی یو اس حال میں کہ تم تنظرون تم دیکھ رہے تھے. نظرا تمہارے سامنے، تمہاری آنکھوں کے سامنے ہم نے تمہارے دشمن کو غرق کر دیا. اب آپ دیکھیں کہ ایک شخص ایک جو ہے وہ پوری قوم کے لیے مجری کا جو ہے وہ سمبل ہے، اور وہ ایک مطلب لوگوں کو مطلب بہت ستاتا ہے، وہ جابر بادشاہ اور وہ سب. اور جب وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اسے ڈوبتا ہوا دیکھیں گے تو ان کو کتنی راحت ملی ہوگی کہ شکر ہے کہ یہ گیا، اب ہماری زندگی جو ہے وہ سکون میں آئے گی. تو یہ ایک خوشی کی بات تھی نا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ کام کیا، تمہیں جو ہے وہ آزادی ملی اتنے جابر بادشاہ سے. تو اس کو کلیئر کرتے ہیں، آگے چلیں. آگے یہ اللہ تعالیٰ اپنے احسانات یاد کرا رہے ہیں کہ تم کیا تھے اور تم کو کیا بنایا. یہ جو ابھی فضیلت دی والی بات آیت ہے، یہ ان کی نا سیکوینس میں تھوڑا فرق ہے. تو سیکوینس جو ہے وہ اب چل رہی ہے کہ ہسٹری چل رہی ہے اب پیچھے ابھی اس وقت جو ہم پیچھے جو باتیں ہم نے پڑھی تھی نا یہ والی کہ تم یہ مدینہ کے لوگوں کے اس وقت کی بات ہو رہی ہے، اور اب یہ والی جو کہانی چل رہی ہے یہ ایجپٹ کی بات چل رہی ہے، پرانے وقت کی بات چل رہی ہے. یہ یاد کروایا جا رہا ہے کہ تم کیا تھے، تم کو اللہ نے کیا بنایا، اور پھر تم اب کیا کر رہے ہو. ٹھیک ہے. تو وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ اور ہم نے وعدہ کیا، وعدنا اور وعدہ لیا ہم نے یا کیا، اپوائنٹڈ یہ ہوتا ہے دونوں طرف سے کمٹمنٹ. ہم نے کمٹمنٹ کی یعنی کہ موسیٰ کو کہ موسیٰ آئے گا، موسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور ہم جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ کچھ دیں گے. تو یہ دونوں طرف سے کمٹمنٹ کو وعدنا، وعد صحیح ہے، وعدہ. وَإِذْ وَعَدْنَا موسیٰ کو بلایا یا کمٹ کیا ہم نے 40 لیلتن. 40 جو ہے وہ 40 کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ورڈز ہے. لیلتن لیل کی جمع ہے، لیل مطلب رات کو کہتے ہیں. لیل ویسے کالے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کالی رات کالی ہوتی ہے، اس لیے لیلتن راتوں کا. ثم پھر اتخذتم میں حمزہ کے نیچے زیر لگایا میں نے. اتخذتم بنا لیا تم نے، الجلا ایجل جو ہے وہ کاف کو کہتے ہیں، یعنی کہ جو کاؤ کا بچہ ہوتا ہے. من بعد ہی اس کے بعد یعنی اس کے جانے کے بعد. وانتم اینڈ یو ظالمون یو ور رانگ ڈوئر تم ظالم تھے، ظلم کرنے والے. ظلم جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دے. صحیح ہے، یعنی ڈسپلیس کرنا، displace the right thing from its place. Displace the right thing from its right place یعنی اس کی صحیح جگہ پہ سے اس کو ہٹا دینا. displace the thing from its right place یہ کر لیجیے. یہ تھا یعنی کہ اس کا مطلب ہوتا ہے ظلم. کیا مطلب ہوا اس کا؟ ظلم دیکھیں جیسے آپ فرض کریں کہ اگر آپ کچن میں کام کریں اور کچن میں کام کرنے کے لیے آپ نے اپنی میڈ کو کہا کہ جا کے آپ ایک دن تم کھانا بنا لو، آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو وہ کیا کرے، وہ نمک مرچ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ادھر ادھر کر دے.
कोई चीज जगह पे ना छोड़े और सब खाना वाना पका ले, लेकिन सब चीजें आगे पीछे कर दे। फिर आप अगले दिन जब आप खाना बनाने जाएं, या आप कोई और जब आप अपनी बहन को बोलें कि घर के मेरे कमरे में जो है वो सफाई कर दो, आप अपनी, और फिर वो सफाई करे ऐसे, या अपनी मेड को बोले आप सफाई कर दो, और वो सफाई ऐसे करे कि चीजें आगे पीछे कर दो। और जब आपको काम करने आओ तो आप जाके बैठे तो आपकी कोई स्टेशनरी कहीं और पड़ी हुई है, कहीं पता नहीं मिल ही नहीं रही है, और बैग कहीं है, बुक्स के कहीं है, कुछ और चीजें कहीं पड़ी है, मतलब आपको वो ढूंढने में इतना वक्त लग गया कि आपका काम ही रह गया। तो ये जुल्म है ना, यानी कि किसी भी चीज को उसकी सही जगह से हिला देना जुल्म है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला क्यों कह रहे हैं कि तुम जुल्म कर रहे थे, कि अल्लाह ताला की जगह क्या है कि उसकी इबादत की जाए। रबा रब्बा, रब का क्या माना होता है, वो जिसकी इबादत की जाती है, इलाह जिसकी इबादत की जाए, ठीक है। अल्लाह का रूट वर्ड यही है, और इलाह का माना भी यही है, इबादत जिसकी इबादत की जानी चाहिए, और अल्लाह का रूट वर्ड भी यही है। तो अल्लाह का माना क्या है कि जिसकी इबादत की जानी चाहिए, लेकिन अल्लाह को उसकी जगह से हटा दिया और उसकी जगह पे इजल रख दिया, इसकी इबादत शुरू कर दी उन्होंने। तो ये जुल्म है ना अल्लाह के साथ, ये सबसे। और शिर्क जो है, इन्ना 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 शिरका, ये हदीस है, इन्ना शिरका लजुल्मुन अजीम, लजुल्मुन अजीम, अजीम। शिर्क जो है वो बहुत बड़ा जुल्म है। इन्ना शिरका लजुल्मुन अजीम, जुल्म कहा है अल्लाह ने शिर्क को। तो ये जुल्म जो है यहाँ पे जालिमून, मुशरिक होने की वजह से, कि तुमने शिर्क कर दिया। हुआ क्या था, हुआ ये था कि जब इनको फिरौन से निजात मिली तो ये एक सहरा में लैंड किए, यानी कि जब इन्होंने समंदर को पार किया तो उस जगह पर एक बिल्कुल डेजर्टेड प्लेस थी, जगह बिल्कुल खाली खाली मैदान था, बहुत मतलब बहुत दूर तक सहरा था, सिर्फ डेजर्ट था। तो वहां पर ये लैंड हो गए। अब क्या हुआ कि मूसा अलैहि सलाम को अल्लाह ताला ने बुलाया कि मेरे पास जो है वो आओ, और आकर मेरे पास कुछ टाइम स्पेंड करो यहाँ पर, मतलब एक जगह पे वादी, वहीं पर जहाँ पर पहली मर्तबा अल्लाह ताला ने उनसे कलाम किया था, वहीं बुलाया अल्लाह ताला ने उनको कि तुम यहाँ रहोगे कुछ दिन आइसोलेटेड, 40 डेज तक तुम यहाँ आइसोलेटेड रहो। क्यों क्यों इसलिए कि तुम्हें तौरात मिलने वाली थी। तौरात देने से पहले अल्लाह ताला उनको एक तरह से प्रिपेयर करना चाहते थे, यानी कोई भी ऐसा काम जो कि पार्टी की हद पे बहुत एक्सट्रीम, मतलब हद पे, जाहिर सी बात है कि अल्लाह की इल्हामी किताब उनको मिलनी थी, तो उनको एक तरह से डिस्ट्रैक्ट, अपनी दुनिया से डिस्ट्रैक्ट करके एक आइसोलेटेड प्लेस में रखना था, फिर उनको देना था। आप देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जब वही आना शुरू हुई है, तो उससे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में रहना शुरू कर दिया था उन्होंने, खुद ही उनकी तबीयत हो गई थी कि मुझे आइसोलेटेड रहना है, और वो गारे हिरा में काफी काफी टाइम गुजारा करते थे। तो यही इनके लिए भी था कि इनको बुलाया अल्लाह ताला ने 40 डेज के लिए, 40 नाइट्स और 40 डेज के लिए वहां पर रहने के लिए। जब ये वहां पर गए तो पीछे जो है ये हजरत हारून अलैहि सलाम, जो इनके भाई थे, उनको छोड़ के गए। हजरत मूसा अलैहि सलाम के भाई थे, उनको भी अल्लाह ताला ने नबूवत दी थी, हारून अलैहि सलाम को भी। तो उनको छोड़ के गए थे और उनसे कहा था कि इनका मतलब ख्याल रखना। और जब इन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों ने पीछे बछड़े को माबूद बना लिया। किस तरह से माबूद बनाया, इनके कौम में ये लोग जो ये जो हिजरत करके आए थे, जो सारे माइग्रेट हुए थे लोग, इनमें एक ऐसा शख्स था जो कि जादूगर था, और उसका नाम था सामिरी। ये इसका नाम कुरान मजीद में आता है, सामिरी, सामिरी, सही है, ये नाम था उसका। तो इस बंदे ने क्या किया, ये जादूगर था, और इस बंदे ने क्या किया कि इन लोगों से कहा, ये लोग सारे जो है जो माइग्रेट होकर आए थे, इन लोगों के पास बहुत ज्यादा गोल्ड था। गोल्ड कहाँ से आया था, गोल्ड जो है वो गालिब गुमान ये है कि वो फिरौनियों का गोल्ड था जो ये लेकर आ गए थे, साथ इनके पास था मौजूद, या फिर इनका अपना गोल्ड था, ये इन्होंने संभाल के रखा हुआ था, तो ये लेकर आए थे वहां से। यानी कि ये और कुछ तो उठा के ला नहीं सकते थे, तो गोल्ड वगैरह की चीजें जो है ये उठा लाए थे कि इससे हमारा गुजर बसर होगा, यानी क्या उठा के लाते हैं वहां से, तो ये उठा के लाए थे। तो इन लोगों के पास, सबके पास बहुत गोल्ड था। तो ये लोगों ने, इसने क्या किया सामरी ने, कि उनसे कहा कि तुम ये सारा गोल्ड जो है ना वो मुझे दो, और मैं तुम्हें जो है वो एक मतलब एक तुम्हें मैं कुछ बना के देता हूँ। इन सब ने उस गोल्ड को पिघलाया, और फिर सामरी ने क्या किया, उसका एक बछड़े का शक्ल उसने बनाया, एक सांचा टाइप का बनाया, उसने एक स्टैचू बनाया, और फिर उसको इस तरह से बनाया गया था कि वो अंदर से हॉलो था, और जब हवा उसमें से गुजरती थी तो उसमें से कुछ सीटी टाइप की आवाज आती थी।
یعنی بجنے کی, چھن چھن ٹائپ کی کچھ آواز آتی تھی. تو جب اس نے یہ بنا دیا تو اس نے جو ہے کہا کہ یہ ہے موسیٰ کا الہ, جس کی جو ہے وہ موسیٰ پوجا کرتا ہے. تو یہ اس نے یہ دماغ میں ان کے شیطان کی طرف, اس نے شیطان کی طرف سے یہ بات ان کے ذہنوں میں ڈالی, اور پھر کیا ہوا کہ ان لوگوں نے اسی کو اپنا معبود سمجھ لیا کہ ہاں یہ موسیٰ کا رب ہے, اور اس کی پوجا کرنے لگے. ایک اور جگہ پہ آتا ہے, ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب انہوں نے جب یہ وہاں سے مائگریٹ ہوئے تھے اور یہ وہاں سے چلنے لگے تھے, تو کسی جگہ پر یہ انہوں نے دیکھا تھا کہ کچھ لوگ اپنے بتوں کے سامنے بیٹھ کے پوجا کرتے. تو ان لوگوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ موسیٰ ہمیں بھی ایسا ایک اسٹیچو بنا کے دے دو, ایسا بت بنا کے دو تو ہم بھی اس کی پوجا کریں. تو اس پر موسیٰ علیہ السلام سخت ناراض ہوئے تھے اور کہا تھا کہ میں تمہیں ہدایت یافتہ بنانا چاہتا ہوں, اور تم جو ہے وہ جہالت کی باتیں کر رہے ہو, یعنی تم شرک کی باتیں کر رہے ہو. تو ان کے دن میں یعنی کہ یہ چیز تھی کہ ہمیں کوئی بت چاہیے. تو جب یہ موسیٰ علیہ السلام ان کے سر پہ نہیں رہے اور دور چلے گئے, تو انہوں نے جو ہے وہ پیچھے یہ کام کیا, یعنی کہ فوراً ہی اس چیز کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا. کیوں؟ کیونکہ ان کے دل میں اس چیز کی محبت. تھوڑا سا پیچھے آگے دیکھتے ہیں, میں کلیئر کر دیتی ہوں. اچھا آگے دیکھتے ہیں. سما افونا, اس بات سے کہ تم نے شرک کیا, افونا ہم نے تم کو فارگیو کر دیا, ہم نے تمہیں معاف کیا یا درگزر کیا, انکم تم سے, من بعد بعد اس کے, ذالکا لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو, یعنی تم اس بات پر شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بڑے گناہ سے معاف کر دیا. پھر وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, پیچھے وَإِذْ اینڈ وین, جب آتَيْنَا عطا یاتی حمزہ, یعنی ہم نے دیا موسیٰ کو الکتابہ کتاب, یعنی کہ جس کام کے لیے وہ گئے تھے 40 ڈیز کے لیے, پھر ہم نے ان کو وہ چیز دے دی, یعنی تورات دے دی, بک دے دی. والفرقانہ, اور فرق کرنے والی چیز. اب یہ فرقان کیا تھا؟ فرقان جو ہے وہ معجزات ہو سکتے ہیں, فرقان یہ ہو سکتا ہے کہ حکمت کی باتیں ہو سکتی ہیں. فرقان کے ڈفرینٹ میننگز جو ہیں وہ مفسرین نے کیے ہیں. لعلکم تہتدون, تاکہ تم گائیڈڈ ونس, یعنی کہ جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں وہ ہو جاؤ. ہا دال یا, اس کا روپ پڑے ہا دال یا, سوری کیسے لکھ دیا, ہا دال یا, ٹھیک ہے. تو یہاں تک ہم رکھیں گے, یعنی کہ جب اچھا بس یہیں تک رکھتے ہیں. 53 آیت تک, 49 to 53 اس دفعہ کا لیکچر. آپ اس کا ہوم ورک کر لیجیے گا, نوٹس بھی پورے کیجیے اور اس کی ٹرانسلیشن بھی. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.